سر آپ ایسے کوئی 5 ویب سائٹ یا جو ایپ ہیں ان کے نام بتائیں جن سے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ذریعے وہ کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے، لکھ لیں، میرا بہت امپورٹنٹ نام ہے، وہ ہے اسپیلنگ میں بتاتا ہوں، YOUTUBE.com youtube.com یوٹیوب۔ یہ سائٹ ہے۔ اس پہ جا کے جو ہے آپ نے لکھنا ہے جو بھی مسئلہ ہے۔ آپ 50,000 کمانا چاہتے ہیں، لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ایکس اماؤنٹ کماتے ہیں، آپ اس کا ڈبل کرنا چاہتے ہیں، لکھے جا کے ہاؤ کین آئی ارن کمپیوٹنگ آن دا انٹرنیٹ۔ ایک آدمی جو ہے لڈو بیچ رہا ہے آپ کے علاقے کے لڈو، کیا کہتے ہیں اس کو، مشہور ہے نا کھانے کی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لڈو یہاں پہ جنگشائی میں آپ پوچھ رہے ہیں سر؟ ہاں، آپ کی جنگ شاہی کی مٹھائی ہے نا، اس کو کیا بالوشاہی، کہتے بالوشاہی، بالوشاہی۔ ہیں؟ آپ کے علاقے کی بالو شاہی مٹھائی مشہور ہے، تو اب ایک ملتان کا حلوہ ہے وہ بھی مشہور ہے، لیکن جنگ شاہی کا جو بالو شاہی ہے وہ دراز پہ نہیں ملتا، لیکن ملتان کا حلوہ سون جو ہے وہ دراز.pk پہ مل جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جنگ شاہی آ کے کوئی بالو شاہی خریدنے کے لیے آئے گا، یا پاگل ہے کوئی جو آئے گا، یا ٹین کا ڈبہ کی اس کو دکان لگانی چاہیے کہ ٹین کا ڈبہ بنائے اور اس کے اندر پیک کرے اور اس کے اوپر لکھے کہ جنگ شاہی کا بالو شاہی ہے، دراز پہ لگائے، پہلے 10 ڈبے لگائے، پھر 50 لگائے، پھر 100 لگائے تو بک جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں بکے گی؟ اگر ملتان کا حلوہ بک سکتا ہے، ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، یہاں سے خمیری روٹی، چپاتی، پراٹھے اور لال روٹی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، تو آپ کا جو حلوہ ہے وہ ایکسپورٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ جو آدمی بیٹھا ہے وہ کوشش ہی نہیں کر رہا۔ اب وہ کہے گا یار یہ مجھے تو نہیں آتا ایکسپورٹ کرنا، تو بھائی کس نے کہا ہے کہ آؤ؟ تمہارے علاقے میں 2500 بچے فارغ بیٹھے ہیں، ان کو بٹھاؤ، کمپیوٹر لگا دو، کہنا بیٹھ جاؤ یہاں پہ، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ یوٹیوب ہے، سیکھو کیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو کماؤ گے آدھا آدھا، مٹھائی میں بنا دوں گا، ایکسپورٹ تم کر دینا۔ جس کو جو پرابلم ہے وہ جائے اور یوٹیوب پہ سرچ کرے اور دیکھے تو وہ سیکھ سکتا ہے ہر وہ چیز جو اس کو نہیں آتی، لیکن اس کے لیے پہلے اس کو یہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ اعتماد جب آئے گا جب وہ ایسے دوست بنائے گا جنہوں نے وہ کیا ہوگا۔ میں نے شروع میں بتایا ٹرسٹ کی ڈیفیسٹ ہوتی ہے۔ میں آپ کو کہوں یا رضوان میں آپ کل سے نوکری چھوڑ دو اور میں آپ کو لاکھ روپے کمانا سکھاتا ہوں آن لائن سے پڑھانے کی، تو آپ نہیں چھوڑو گے، آپ کہو گے بھائی میرا گھر کا گزارا ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کہو گے اگر، لیکن آپ کے 3 اچھے دوست 3 نوکری چھوڑ چکے ہوں اور لاکھ روپے کما رہے ہوں پڑھا کے آن لائن، تو آپ چھوڑ دو گے، کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جو اچھے دوست ہیں یہ کر رہے ہیں، مجھے سکھا دیں گے تو میں کر لوں گا، چھلانگ لگا دو گے، آنکھ بند کر کے چھلانگ لگا دو گے۔ تو یہ ہے ٹرسٹ۔ تو ٹرسٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ووٹ بھی ٹرسٹ ہے، نالج بھی ٹرسٹ ہے، دوستی بھی ٹرسٹ ہے۔ تو ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے وہ یوٹیوب ہے۔ اس کے بعد گوگل پہ جا کے لکھیں، جو نہیں آتا لکھیں، سیکھیں، ان لرن کریں اور لرن کریں، ان لرن کریں اور لرن کریں، تھوڑا تھوڑا اسٹیپس لیتے جائیں، ہمت نہ ہاریں، چلتے رہیں، جہاں پہ پہنچنا چاہیں پہنچ جائیں گے۔ یہ میرا یقین ہے، بلیف ہے کہ اگلے 8 سال میں ہر پاکستانی 1,00,000 روپے مہینہ کما رہا ہوگا، ابھی میرا یقین ہے۔ اور جیسے ہم سب کو یقین ہے نا، مسلمان ہیں، مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اچھے کام کریں گے، تو یہ یقین ہوتا ہے نا، دیکھی تو کسی نے بھی نہیں ہے، تو اسی طرح میں نے بھی نہیں دیکھا کہ 8 سال بعد کیسے ہوگا، لیکن میرا یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا، اور اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا۔ اچھا سر، آپ نے دنیا کے بہت سارے کنٹریز جو ہے وہ دیکھے بھی ہیں اور وہاں رہے بھی ہے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل ایسپیکٹ سے دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے اور کیا خواہش ہے کہ اور مزید یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی اور ہونی چاہیے؟
سب سے پہلے 100% اسمارٹ فون پینیٹریشن کی ضرورت ہے. یعنی ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آنا ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ اگلے 2 سال میں آ جائے گا. اس سال 50 ملین اسمارٹ فون ایڈ ہوئے ہیں، بہت بڑا نمبر ہے. اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ 100 ملین یہاں پر انٹرنیٹ یوزر ہو گئے. 1 سال پہلے سے کم میں 50 ملین کا نمبر تھا. گننے تو میں نے ہے نہیں، پی ٹی اے کا نمبر ہے، تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے. جیسے ہی انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ تر لوگ آ جائیں گے، پہلے وہ کھیلیں گے، ٹک ٹاک کریں گے، ڈرامے دیکھیں گے، گانے سنیں گے، لڑکیاں تلاش کریں گے، پورنوگرافی کریں گے، سب کچھ کریں گے. یہ ایک مرحلہ ہے. جیسی مثال کے طور پہ اگر آپ کو دبئی چلے جائیں تو اور نوکری کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو پہلے آپ کو دوست آپ کو سیر کرائیں گے، مالوں میں لے کے جائیں گے، کھانے کھلائیں گے، کہیں گے ریلیکس کرو. اس کے بعد پھر کام کی بات کریں گے. تو اسی طریقے سے انٹرنیٹ ملنے کے بعد اس نے وہ ساری چیزیں کرنی جو اس نے سنا تھا کہ انٹرنیٹ پہ یہ بھی ہوتا ہے، بھائی پتہ ہے انٹرنیٹ پہ نا یہ سب ہوتا ہے، تو وہ سارے کام وہ کرے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو انٹرنیٹ دے دیں اور اس کو کھیلنے دیں. اور اس کے بعد 2 سے 3 مہینے، 1 سال، 2 سال لگیں گے کہ وہ حرکتوں سے باہر آئے گا. پھر کہیں اس کو غلطی سے ریحان اللہ والا کی ویڈیو ٹکرے گی، پھر اس کو غلطی سے قاسم علی شاہ کی ویڈیو ٹکرے گی، پھر اس کو غلطی سے آزاد چائے والا کی ویڈیو ٹکرے گی. وہ پہلے تو 3 دفعہ اگنور کر دے گا، یہ کیا پاگل لوگ ہیں، چھوڑو اپنے. پھر وہ ڈرامہ دیکھے گا، پھر وہ گانے دیکھے گا، پھر ٹک ٹاک بنائے گا، پھر لطیفہ بازی کرے گا. میجورٹی تو یہی کرے گی. لیکن کچھ لوگ اس میں سے ہماری ویڈیوز دیکھ کے کہیں گے یہ کون بابلا ہے، میں بھی تو سنوں کیا کہہ رہا ہے. پھر ایک اور آئے گا، پھر ایک اور آئے گا، پھر ایک اور آئے گا. تو 2-4% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ رستے پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ 2-4% اس ملک کے 10 ملین لوگ بن جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ملک ہے نا. تو اگر 250 ملین لوگ ہیں اور 4% لگائیں تو 10 ملین لوگ بنتے ہیں. 1 کروڑ لوگ اگر پڑھانا شروع کر دیں گے، بزنس کرنا شروع کر دیں گے، تو باقی جو 96% ہے ان کا کام بھی سیدھا ہو جائے گا، ان کا الو بھی سیدھا ہو جائے گا. یہ جو 1 لاکھ روپے کمانے کا ہمارا موٹو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی لاکھ روپے آن ایوریج کمائے گا، اور بہت سارے لوگ کروڑوں روپے کمائیں گے، اربوں روپے کمائیں گے. کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ زیادہ کمائیں گے جو زیادہ کوشش کریں گے، جن کی زیادہ خواہش ہوگی، جن کی زیادہ ایپیٹائٹ ہوگی. یہ تھوڑی ہم کمیونزم تو پھیلا نہیں رہے کہ سب کو ایک ہی جیسا ملے. تو فنڈامنٹل ہے کہ اسمارٹ فون آ جائے. انٹرنیٹ آ چکا ہے، لوگ اسمارٹ فون خرید نہیں رہے ہیں. اس وقت 11,000 روپے کا بہترین اسمارٹ فون ہے، لوگ نہیں خرید رہے ہیں. اگر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جوڑ رہے ہوں گے، موبائل فون خریدنے کے لیے پیسے نہیں جوڑ رہے، کیونکہ اس کا طاقت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے. ان کو طاقت آ جائے گی. تو ہمیں وہ احساس دلانا ہے، آپ کو اپنے علاقے میں احساس دلانا ہے. اب مجھے اتنا حیرانگی ہوئی کہ آپ کے علاقے میں اتنا اچھا انسان ہے جو کہ آوازیں نکالتا ہے. اگر وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دے، یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دے روز کی، ہو بھائی وہ تو چھا جائے گا. اس کا تو 1,00,000 2,00,000 کا مہینہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ میں 1,00,000 2,00,000 کما سکتا ہوں یوٹیوب سے، ٹک ٹاک سے، تو وہ 10,000 روپے انویسٹ نہیں کرے گا اپنے اوپر، ورنہ اس نے اپنی بیوی کا جویلری بیچ کے خرید لینا تھا. تو یہ یقین کا مسئلہ ہے. سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، تو یقین نہیں ہے. تو یقین جب آئے گا جب وہ اور لوگوں کی باتیں سنے گا. اینڈ پہلا اسٹیپ یہ ہو گیا کہ وہ اسمارٹ فون پہنچا دیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہو گیا کہ ان کو یوٹیوب چلانا بتا دیں کہ بھائی یوٹیوب کے کیا فائدہ ہے، اکاؤنٹ بنوا دیں. یہ 2 اسٹیپ اگر ہم خالی کر دیں، اور پھر یہ جو 5-7 ویب سائٹیں ہیں، یہ 5-7 لوگ ہیں، مشہور کر دیں ان کو، شاہد جویا، ریحان اللہ والا، قاسم علی شاہ، سنی علی، عثمان چغتائی، شام سرور، علی ڈینا، رضوان بروئی، ان سب کو مشہور کر دیں، تو آل آف اے سڈن چینجز آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آج آپ جنگ شاہی میں ایک بل بورڈ لگوا دیں اور اس پہ لکھا ہو شاہد جویا کی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ، اور 5,000 روپے میں فیکٹری لگانا سیکھ لیں، تو اگر جنگ شاہی میں 20,000 لوگ رہتے ہیں اور 100 لوگوں نے دیکھی، تو 100 لوگ کان سے پکڑ کے 200 کو دکھائیں گے، پھر 500 کو دکھائیں گے، پھر ان میں سے 2 لوگوں نے فیکٹری لگا دینی ہے. اور وہ 2 لوگوں کی فیکٹری لگنے کی وجہ سے 4 لوگ ہوں گے، پھر 8 لوگ ہوں گے. تو 2 سال میں، سائیکل کا ٹائم ہے 1 سے 2 سال، آپ کے علاقے میں 50 فیکٹریاں لگ جائیں گی. چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگ جائیں گی جو کہ لوگ 50,000 سے 1,00,000 روپے میں لگا سکتے ہیں. اب یہ
اگر میں آپ کے جگہ ہوتا نا رضوان تو میں ایک پرچہ چھاپتا فوٹو کاپی, بل بورڈ کے پیسے اگر نہیں ہیں تو میں فوٹو کاپی لیتا, مسجد میں جا کے لگاتا, اسکول میں جا کے لگاتا, کالج میں لگاتا, آپ کے 4 اسکول ہیں ہر اسکول میں لگاتا, کمیونٹی سینٹر میں لگاتا, جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ کے علاقے میں, آپ کے جنگ شاہی کے 20 بڑے لوگ ہوں گے, 50 ہوں گے, بہت ہو گئے, تو ان سب کے پاس جاتا ایک دن, ان کو بتاتا, اور اس کے بعد ان کی ویڈیو ریکارڈ کرتا اور اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں, فیس بک میں لگاتا کہ بھائی یہ شاہد جویا کی فیکٹری لگانے سے یہ فائدہ ہوگا. تو پھر کیا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ تیار ہو جائیں گے شاہد جویا کے پاس. پھر آپ مجھ کو کہتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں یار ایک اسکالرشپ دے دو, ہم شاہد جویا کے پاس جانا چاہتے ہیں, 4 آدمی سیکھ کے آنا چاہتے ہیں, فیکٹری خرید کے لانا چاہتے ہیں, یا آپ ریحان بھائی پارٹنرشپ کر لو ہمارے ساتھ, فیکٹری لگانے دو. تو تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ سائیکل ہے 1 سے 2 سال کا, لیکن اس کے لیے جو فنڈامنٹل چیز چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتا ہو کہ یوٹیوب کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کو پتا ہو کہ اس پہ ایک انسان ہوتا ہے, اس کا نام شاہد جو ہے, اس کا آپ کو پتا ہو اس کی ویڈیوز دیکھنی ہے, تب یہ جا کے کام کرنا شروع کرے گا. تو ابھی تک جو کام میں نے کیا ہے نا وہ یہ کہ لوگ یوٹیوب پہنچ جائے, فیس بک پہنچ جائے, گوگل پہنچ جائے, بنیادیں ٹھیک ہوئی ہیں ابھی تو, اب گروتھ آنے والی ہے. یہ ابھی بھی اگر حکومت یہ ایک اگر پرائم منسٹر بولتا ہے کچھ بھی نہ کرے نا, ہفتے میں 1 دفعہ یوٹیوب کرنا شروع کر, جیسے میں کرتا ہوں, تو بھائی پاکستان نے بدلنا شروع ہو جانا ہے. اور دیٹس اٹ. اس کو ابھی اگر ان سے سوال کرو آپ نے یہاں یونیورسٹی نہیں بنوائی, تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے یونیورسٹی نہیں بنائی, آپ ایڈیکس پہ جا کے پڑھ لیں, آپ کورسیرا پہ جا کے پڑھ لیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے پڑھ لیں, آپ لیپ ٹاپ جو ہے قسطوں پہ ملتا ہے بینک سے لون لیں اور جا کے لگوا لیں. یہ سب نہیں بولتے نا ہمارے لیڈر. اگر یہ بولنا شروع کر دیں لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اویئرنیس کی کمی ہے, بس یہ اویئرنیس ٹھیک ہوگی اور پرابلم ٹھیک ہو جائے گی. بہت زبردست. اچھا سر, ریحان اللہ والا صاحب یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو ادارے ہیں ہمارے, جیسے سب سے زیادہ جو ریسورس پرسن ہمارے ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر ہیں, اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ بھی ہمارے وہاں ملتے ہیں, تو ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ یا ان کے ساتھ کوئی ڈیجیٹل لٹریسی جیسے اسکول آپ کھولتے ہیں, تو ان کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے تاکہ وہ کمیونیکیشن کے جانب یا ڈیجیٹل لٹریسی کی جانب آئیں, ایسا کوئی کوشش ریحان اللہ والا صاحب نے کیا ہے یا نہیں, یا اس کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ہر انسان الگ طریقے سے ایک ہی چیز کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. میرا کوئی لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسکولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے وہ ریسورسز نہیں ہے, میرا وہ نیٹ ورک نہیں ہے کہ میں ان کے پاس جا سکوں, ان کو بتا سکوں, ان کو سمجھا سکوں. تو میں نہیں سمجھاتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو آپ کرنا شروع کر دیں, میرا انتظار نہ کریں. میں ہر چیز تو نہیں کر سکتا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا فوکس کر لیں, اس کو 1 ہفتہ دے دیں, 2 ہفتہ دے دیں, 1 مہینہ دے دیں, مجھ کو ایک بندہ دے دیں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ بندہ لے کے آ جائیں سامنے لائیں, میں فنڈ کر دیتا ہوں, 6 مہینے کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں, اگر اس سے فرق پڑ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ریحان اللہ والا ٹائم اسپیئر نہیں کر سکتا, پیسے اسپیئر کر سکتا ہے, اور بندہ اسپیئر کر سکتا ہے. بندہ لا دیں, ٹریننگ کروا دیں, بھیج دیں, شروع کرا دیں, جو آپ کو ذہن میں لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کریں. اور پرپوزل کاغذ بنا کے لے آئیں 1 پیج کا کہ بھائی یہ میں کرنا چاہتا ہوں, اس کا یہ پیسے لگیں گے, یہ امپیکٹ آئے گا, آپ کے مشن کے ساتھ الائنڈ ہے, سامنے آئیں اور کریں. لیکن اس سب سے پہلے یہ جو ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے والا موقع ہے نا, جیسے آپ نے 3 مہینے 4 مہینے لگائے میرے ساتھ, 2 مہینے تو لگا ہی دیے, تو اب انٹرویوز کرنا شروع کرے, دوست بنانا شروع کرے, تو ٹرسٹ آپ نے کہا کہ ہاں آپ بول رہے ہو میں کرتا ہوں, بات مانی نا آپ نے, تو بھائی آدمی اسی کو سکھاتا ہے کہ جس کے اندر جوش ہوتا ہے, سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. ہر ایک کو تو نہیں سکھا سکتا. روڈ پہ چڑھ گیا ہو بھائی, ہیلو 1 لاکھ روپے کماؤ گے, وہیں تھپڑ مارے گا بندہ, پاگل ہو گیا کون آدمی. تو آپ ٹرسٹ اسٹیبلش کریں, اور آپ نے کیا, آپ کے بھائی کر رہے ہیں, لطیف بھائی کر رہے ہیں, اور کریں, اور آگے. سر کامن پرابلم پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں جو ہے, وہ لوگ کیمرے کے سامنے نہیں آتے, شائع ہوتے ہیں. تو ان کا یہ ایشو ختم کرنے کے لیے ہے بڑا مسئلہ, کیونکہ ڈیجیٹل لٹریسی کے جانب بڑھنے کے لیے ہمیں کیمرے کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں, اور بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ, مطلب آفیسر طبقے کے لوگ بھی نہیں آتے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
زیادہ تر لوگوں کو اسٹیج فرائٹ ہوتا ہے. آپ ان تک جائیں جو آنے کو تیار ہو رہے ہیں. آج آپ نے میرے ساتھ ویڈیو کی ہے تو 2 لوگ کامنٹ کریں گے آپ کو کہ رضوان بھائی ان کا تو کر لیا, ہمارا نہیں کیا انٹرویو. تو آپ ان کو پکڑ لیں, ان کا انٹرویو کر دیں. جب آپ ان 2 کا انٹرویو کریں گے تو ایک آدھ آدمی کو رضوان بھائی عمران بھائی کا انٹرویو کر لیا ہے, بڑی ہمارا نہیں کیا, آپ ان کا انٹرویو کر لیں. یہ لوگ خود چل کے آئیں گے. اور جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں, معاف کر دیں ان کو, اور جو آپ کے پیچھے آ رہا ہے آپ اس کی یعنی اس کی ہیلپ کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. قرآن شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی بڑا لیڈر تھا, اس کے پاس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں اس سے میٹنگ کر سکوں. بڑا لیڈر تھا, اس سے ملنا چاہتے تھے. تو وہی اور ایک آدمی, اندھا آدمی ان کی طرف چل کے آتا ہے 3 دن لگا کے, اور اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, وہ ایک عام انسان ہوتا ہے. تو وہی آتی ہے کہ آپ کے پاس ہم بندہ بھیج رہے ہیں, آپ ادھر اس کو لفٹ نہیں کرا رہے. نعوذ باللہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو آپ اس کو لفٹ کرائیں جس کو ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں, اس لیڈر کو چھوڑ دیں. اور ریحان اللہ والا ہو, رضوان بروئی ہو, عمران خان ہو, جو بھی ہو, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ پرائم منسٹر تک پہنچ جائیں. ہمارے پاس جو چل کے آ رہا ہے اس کو ریحان اللہ والا بھائی بلاک کر دیتے ہیں ان باکس پہ کہ نہیں یہ ٹائم تمہارے لیے. عمران خان ان باکس کرے گا تو ہاں سر ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری اپنی سوچ ہے. اللہ جو ہمارے پاس بندے بھیج رہا ہے ایکچوئل ہمیں ان کو ٹائم دینا ہے, اور اسی وجہ سے میں ٹائم دیتا ہوں. یہ جب سے میں نے یہ میرے ٹیچر نے مجھے یہ بات سکھائی, پہلی دفعہ بتائی, میں نے ان سے شکایت کری آج سے 8 سال پہلے کہ یار یہ کوئی سنتے ہی نہیں ہے. آپ نے کہا نا پارٹی کیوں بنائی ہے, تو میں سب کی ہیلپ کرتا تھا, سب کو گائیڈ کرتا تھا, بڑوں کو, وہ لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. تو انہوں نے کہا آپ ان کو بھول جائیں, چھوڑ دیں. آپ ان کے پاس جائیں جو آپ کے پاس چل کے آ رہے ہیں, عام لوگ آ رہے ہیں نا, آپ ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں. وہی چیز میں آپ کو بھی آج گائیڈ کر رہا ہوں کہ بھئی جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ ان کے لیڈر تو بنے, اس کے بعد بڑے لیڈر بنے. پہلے چھوٹے لیڈر تو بنے, بڑے لیڈر بننے سے پہلے. ابھی وہ مقام نہیں آیا ہوگا میرا کہ مجھ کو عمران خان کو سکھانا ہے. جب آ جائے گا تو اللہ خود بٹھا کے وہاں بٹھا دیں گے کہ چلو بیٹا تمہارا ٹائم آ گیا, آ جاؤ, ریڈی ہو جاؤ. آر یو ریڈی؟ بھئی ایک بڑی ریس میں جانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اولمپکس میں حصہ لینا ہے, گلی کا کرکٹ تو کھیل نہیں سکتے کہ جی ہم ٹیسٹ میچ کھیلنے جائیں گے لارڈس میں, یہ کیسے ہوگا؟ تو پہلے گلی میں تو کھیلو, جو کھیلنے کو کہہ رہا ہے آؤ میرے ساتھ کرکٹ کھیلو, کھیلو نا اس کے ساتھ. تو چھکے لگاؤ, چوکے لگاؤ, دنیا دیکھے گی ہاں یار یہ تو چھکے چوکے والا آدمی ہے, پھر اگلا اسٹیپ, پھر اگلا اسٹیپ, پھر اگلا اسٹیپ, اور وہاں تک پہنچ جائیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں ڈائریکٹ MBA کر کے PhD کر کے باہر آ جائیں, اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیکار ہے. اچھا سر, آخر میں کیونکہ آپ کا زیادہ ہم نے وقت لیا ہے, تو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کے عوام کے لیے؟ پاکستان کی عوام چھوٹا سا شہر ہے, اس کے اوپر اس ہفتے ہم ڈاکیومنٹری بنوا رہے ہیں, اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے خاص جو آپ کو لگے کہ یہ خاص ہے, اور یہی اس کی خاص بات ہے. لیکن یہ ایک سندھ کا ایک شہر ہے, چھوٹا سا شہر ہے, جہاں پر رضوان بروئی رہتے ہیں, ان کے بھائی رہتے ہیں, لطیف پلیجو رہتے ہیں, اور ان کا گھر حاضر ہے آپ کے لیے کہ آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں. میرا گھر بھی ہم نے بھی کرائے پہ لیا ہے, وہاں پر جا کے آپ رہ سکتے ہیں, 2 راتیں کر سکتے ہیں. رات کو ستارے نظر آتے ہیں وہاں پہ, کراچی میں رات کو ستارے نظر نہیں آتے. تو وہاں پہ جائیں, ٹائم سپینڈ کریں, وہاں کی مٹھائی کھائیں, بھالو شاہی کھائیں, وہاں کے پہاڑوں پہ بیٹھیں, وہاں کی لیک پہ جائیں, وہاں کے رن وے پہ تیزی سے گاڑی چلائیں, یا ٹرین میں بیٹھ کے جائیں صبح کو اور شام کو واپس آ جائیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ سندھی کلچر کے قریب آئیں گے, آپ اور یہ آپ کے کلچر کے قریب آئیں گے. آپ پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, بلوچ ہیں, آپ بلتستان سے ہیں, تو آپ آئیں اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور رضوان جو ہیں وہ انٹرویوز لیتے ہیں بہت اچھے اچھے قسم کے, آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ان سے دوستی کریں. یہ ایک اسکول ٹیچر بھی ہیں, تو آپ کو ٹیچر کی طرف بھی سکھا سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں ان کے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے. تو آپ ان سے یوٹیوب چلانا سیکھیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈلوانا سیکھیں.
اس وقت ان کا فرنٹ کیمرہ ٹوٹا ہوا ہے تو انہوں نے کیا میجک کیا ہوا ہے کہ مرر لگا کے اس کو ریورس کیا ہوا ہے. تو یہ ان کی کریٹیوٹی ہے. تو یہ کریٹیو انسان ہے, محنتی انسان ہے, کوشش کرنے والا انسان ہے. تو ان کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں اور اس کنیکشن کے ذریعے آپ سیکھیں. اور اس وقت یہ پاکستان کے ہر آدمی سے 30,000 روپے شاید 3 گنا کماتے ہیں. تو یہ آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ 3 گنا کیسے کما سکتے ہیں. اگر آپ 3 گنا زیادہ کماتے ہیں تو پھر ان کو بھی سکھائیں کہ یہ زیادہ کیسے کما سکتے ہیں. اور ان کا جو علاقہ ہے بہت پیارا لگتا ہے مجھے, پتہ نہیں کیوں, شاید اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کے ساتھ کوئی ایسوسیشن. تو بہت پیارا سا علاقہ ہے, بہت پیارا ریلوے اسٹیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے سے کچھ بڑا کام ہونا ہے فیوچر میں. تو اسی لیے رضوان جیسے لوگ بھی مل رہے ہیں, لطیف صاحب جیسے مل رہے ہیں. تو آپ لوگ آئیں اور یہاں پر ان کے مہمان بنیں اور ان کو اپنے علاقوں میں بلائیں. ان کے علاقے میں زمین بہت ہے اور خالی پڑی ہوئی ہے. وہاں پر کاشت کی پانی بہت ہے اور زمین بھی بہت ہے اور انسان بھی بہت ہے اور زمین خالی ہے. تو کتنی عجیب و غریب بات ہے, زیادتی کی بات ہے. تو آپ جو ہے اگر فارمر ہیں تو ان کے ساتھ کنیکٹ کریں, ان کو سکھائیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں ان کے علاقوں میں. کولیبوریشن کریں. یہ کولیبوریشن یعنی مل کے کام کرنے کا جو کام ہے نا, یہی اصل کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. شکریہ رضوان, آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ میرے ساتھ گفتگو بھی کری. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جنگ شاہی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو وہاں پتہ چل جائے کہ میرے چھپے ہوئے عزائم کیا ہیں جنگ شاہی کے لیے. میری یہ خواہش ہے کہ جنگ شاہی کے اندر میں فری وائی فائی کر دوں. چھوٹا سا شہر ہے تو کم سے کم ان کا جو وہ ہے نا آپ کا پریس کلب, تو پریس کلب کے چٹھی لکھیں زونگ کو, جیز کو, ٹیلی نار کو کہ آپ ہمیں ڈیوائس دیں, ہم اپنے علاقے میں فری وائی فائی دینا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپروو ہو جائے گا. اگر وہاں پہ فائبر آپٹک ہوتی, بلکہ آپ کمپلین ڈالیں کہ بھئی یہاں پہ فائبر آپٹک نہیں ہے, ہم لوگ پیچھے رہ گئے, اور ڈی ایس ایل بھی نہیں ہے, ہم پیچھے رہ گئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ بہت ساری کمپلینیں کریں تو ڈی ایس ایل بھی آ جائے گا. اور ڈی ایس ایل آنے کے بعد میں آپ کے علاقے میں چاہوں گا کہ وہاں پہ فری راؤٹر لگوا دوں. تو جس کو بھی پریس کلب کے باہر بیٹھ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے وائی فائی چلانا ہے وہ چلانا شروع کر دے. چھوٹا سا تو آپ کا علاقہ ہے, 4 راؤٹر لگ جائیں گے تو پورے علاقے میں وائی فائی آ جائے گا. 4 نہیں تو 10 لگ جائیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو اس کو استعمال کریں ان اپارچونیٹیز کو کہ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. آج آپ لنکڈ ان کے اوپر جا کے موبی لنک کے سی ای او کو ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں, ٹیلینور کے سی ای او کو ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں, جاز کے سی ای او کو لکھ سکتے ہیں, چھوٹوں سی ایس آر پروگرام والوں کو بھی لکھ سکتے ہیں. تو لکھیں تو صحیح نا, بولیں تو صحیح, ان سے مانگیں تو صحیح. نہیں دے گا. صبح سے شام نماز بھی تو پڑھتے ہیں, اللہ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر بھی جو ہے وہ ایک دن میں تو امیر نہیں کر دے گا. وہ اسی طرح مانگتے ہیں تو کہیں نہ کبھی تو پہنچ ہی جائے. بہت جی زبردست سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں وقت دیا, اور بہت ساری اچھی باتیں آپ نے ہم سے شیئر کی, اور جنگشاہی کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے, اور میں بالکل ویلکم کرتا ہوں جو بھی لوگ ہیں. ہمارے دوست آتے ہیں, ادیب دانشور سندھ کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ یا ٹرینر وغیرہ یا این جی اوز میں کام کرتے ہیں, وہ میرے یہاں آتے ہیں, رہتے ہیں میرے گھر میں لائبریری بھی بنا ہوا ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں سندھ کے جتنے بھی دوست ہیں وہ آئیں, میرے یہاں کتابیں ہیں وہ ان کو بھی پڑھیں. اور ابھی بھی میرا نیچے جو ہے ڈرائنگ روم میں, وہاں پہ ایک مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کراچی سے آئے ہوئے اعجاز بھائی ہیں, جو یہاں پہ ایک غریب کو گھر بنا کے دینا چاہ رہے ہیں. تو وہ بھی میرا انتظار کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ونس اگین آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی آپ سے انٹرویو لیتے ہوئے, اور انشاءاللہ جو ہے آپ کے بتائے آپ کی جو رہنمائی ہے وہ اس کو ضرور ہم اس کو فالو کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ. السلام علیکم. شکریہ ساتھیوں, آپ میں سے جو لوگ سن رہے تھے رضوان کو ضرور ایڈ کر لیجیے گا, اور ان کو انٹرویو بھی دیجیے گا, اور ان کا انٹرویو بھی لیجیے گا. انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھک ہوتی ہے, کچہری ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, باتیں کرنا ہوتی ہے, چائے پینا ہوتا ہے. تو آپ ایک دوسرے سے بہت کچھ انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ if someone wants to start study from nursery,
مجھ کو سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال، آپ مجھے ان باکس کر دیجیے، آپ کا نام بھی لکھا ہوا نہیں آ رہا، تو آپ اگر سکھانا چاہتے ہیں تو بھی ویلکم ہے، اور ویلکم کرتا ہوں، اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سکھوا بھی دوں گا نرسری کا کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایوری ون، اپنا خیال کیجیے گا، السلام علیکم۔ باتیں کرتے رہیں، لڑائی سے اچھا ہے کہ باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آج کل حالات گڑبڑ لگ رہے ہیں آپ کو تو آپ فیس بک لائیو پر آئیں اور باتیں بولیں کہ جو آپ کے دل کی ہیں، اگر ہمت ہے تو۔ پتھر توڑنے سے، لوگوں کے سر پھوڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، باتیں کرنے سے انشاءاللہ بہت سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔